جی عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم جو سبق پڑھ رہے تھے مناقب عمر بن عبدالعزیز، آج اسی سلسلے میں یہ چھٹا لیکچر ہے۔ آج جو ہم پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں وہ پیراگراف یہ ہے، تشریح کے حوالے سے اہم پیراگراف ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو بنی امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے، اور ان کا جو حسن سلوک تھا، طور طریقہ تھا رعایا کے ساتھ، اور خاص طور پر جو غیر مسلم لوگ تھے، غیر مذہب سے وابستہ لوگ تھے، ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا، کیسا سلوک تھا، اس پیراگراف کے اندر اسی بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو رویہ تھا غیر مسلم لوگوں کے ساتھ، وہ انتہائی اچھا تھا۔ آپ اکثر غیر مسلم لوگوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، جن میں عیسائی بھی شامل تھے، جن میں یہودی بھی شامل تھے۔ چونکہ دونوں جو مذاہب ہیں وہ بھی اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب کے ہاں سے کھانے پینے اور میل جول پر اسلام میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ دراصل دین اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے جو انسانیت کا، انسان سے محبت کا درس دیتا ہے۔ خود پیغمبر اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ عمدہ سلوک کیا۔ یہ آپ کا اخلاق تھا، آپ کا حسن سلوک تھا کہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ آپ کا جو مثالی برتاؤ تھا، آپ کا جو اخلاق تھا، اس اخلاق کی وجہ سے لوگ دائرہ اسلام میں آتے چلے گئے۔ آپ کے اخلاق کی خود قرآن نے گواہی دی ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے نبی اگر تو سخت گو ہوتا تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے۔ کسی بھی انسان کے دل پر حکمرانی کرنے کے لیے ہمارے ہاں اچھے اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے ہاں اخلاق اچھا نہیں ہوگا، کوئی بھی شخص ہمارے قریب بھٹکنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا۔ بقول اقبال، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کی حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے اخلاق کی وجہ سے ایک انقلاب برپا کر دیا، اس کے بعد صحابہ کرام کا جو دور حکومت ہے وہ بھی اعلیٰ اخلاق کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اسلام کے اندر انسان دوستی اور انسانیت کے احترام کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ بقول مولانا حالی، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا،
اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخائے کیمیا ساتھ لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلفائے راشدین ہیں ان کا جو دور حکومت ہے ایک مثالی دور حکومت ہے، لیکن بنی امیہ کے ہاں جب اقتدار آتا ہے جو خلفائے راشدین کا طرز حکومت ہے وہ بنی امیہ میں بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اپنے حسن سلوک سے غیر مسلم لوگوں کے دلوں پر حکومت کی۔ چونکہ دین اسلام رعایا بطور رعایا کے جو لوگ رہتے ہیں، اگر وہاں اسلامی حکومت ہے، اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ان کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے۔ اس لیے بقول مصنف حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت ادا کر دیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی۔ اس نے کہا، امیر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر برکت کا باعث ہے، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ وفات کے قریب اپنے مقبرے کے لیے جو آپ کو زمین پسند آ گئی اس کے مالک عیسائی تھے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ بنی امیہ کے حکمرانوں نے زمینوں کو اپنے خاندان میں تقسیم کر دیا تھا۔ اب قبر کے لیے کتنی جگہ کی، کتنی زمین کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس کا مالک عیسائی تھا اسے بلا کر اس زمین کو خریدنا چاہا، لیکن اس عیسائی نے کیا کہا، یہ ہمارے لیے ایک برکت کی بات ہے، میں مفت میں آپ کو یہ زمین دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ اگرچہ خلفائے راشدین کے دور حکومت کے بعد کچھ جو عرصہ ہے بد امنی کی نظر رہا ہے، حتیٰ کہ واقعہ کربلا جیسا اندوہناک واقعہ بھی پیش آ چکا تھا، تاہم اسلام کو پھر ایسا متقی، ایسا پاکیزہ خلیفہ میسر آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شکل کے اندر، جس نے خلافت راشدہ کے دور کو پھر سے زندہ کر دیا۔ اس لیے آپ کو حضرت عمر فاروق جو خلیفہ ثانی ہیں ان کے ساتھ تشبیہ بھی دی جاتی ہے، آپ کو عمر ثانی کا خطاب بھی دیا گیا ہے۔ جو آپ کا طور طریقہ تھا، حکومت کرنے کا انداز تھا، وہ بنی امیہ خلفاء کے بالکل برعکس تھا۔ آپ نے غیر مسلم لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کی۔ کیسے حکمرانی کی؟ حکمرانی کرنے کا طور طریقہ کیا تھا کہ اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے جو رعایا تھی وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو انتہائی عقیدت محبت کی نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ اس لیے بنی امیہ کے جتنے بھی حکمران گزرے ہیں، جو مثالی دور حکومت ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کہلاتا ہے۔